بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چونکہ پہلے بھی بیان ہو چکا تھا، اس لیے اس پہ مزید تفصیل سے ہم کلام نہیں کریں گے، اور نئے جوائن کرنے والوں سے میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس حدیث کے بیان میں کہیں پہ بھی تشنگی محسوس ہو تو یہ سمجھ جائیے گا کہ وہ پہلے ہم اس پہ تفصیلی کلام کر چکے ہیں، اور میں آپ کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت بتا چکا ہوں، آپ کا احادیث درج کرنے کا طریقہ کار ذکر کر چکا ہوں کہ آپ بعض اوقات ایک ایک حدیث کو کئی مقامات پر لے کر آتے ہیں، یعنی 10 مقام پہ 11 جگہ آپ نے بخاری شریف میں ایک ہی حدیث کو کوڈ کیا ہے، لیکن عنوان مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں چوری کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، زنا کا ذکر ہے مثال کے طور پر، تو اس کو 3 جگہ لے کر آئیں گے، چوری کے باب میں بھی لائیں گے، زکوٰۃ کے باب میں لائیں گے، اور زنا کے باب میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے، تو جب ایک جگہ حدیث کی تفصیل سے اس پہ کلام ہو چکا ہو پھر دوبارہ اتنی تفصیل سے کرنا، یہ تھوڑا سا جو ریگولر دیکھنے والے ہیں ان پر بھی گراں گزرتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ چونکہ پہلے 2 مرتبہ بیان ہو چکا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ، اب یہ تیسری مرتبہ تھا، تو اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا باب قائم کیا ہے بابو من سأل وهو قائم عالما جالسا، اس شخص کا باب جس نے سوال کیا اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوا تھا، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اس نے سوال کیا ایک ایسے عالم سے جو بیٹھا ہوا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک عالم تشریف فرما ہوں اور کوئی کھڑے ہو کر سوال کرے تو عالم بیٹھے بیٹھے جواب دے سکتا ہے، اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے کہ یہ سائل کو جواب دیتے ہوئے علم کے ادب کی وجہ سے کھڑے ہو کر پھر جواب دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ایک عالم دین بیٹھ کر بھی جواب دیں تو اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ تو لہذا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا کون سی جنگ کہلائے گی کہ یہ اللہ کے راستے میں آدمی جنگ کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے ایک شخص غضب میں قتال کرتا ہے، بس کسی بات پہ غصہ آ گیا تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اور ایک شخص حمیت یعنی زبان یا قبیلے وغیرہ کے تعصب کی وجہ سے قتال کرتا ہے، تو کیا یہ بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، اور جس وقت آپ نے اپنا سر اٹھایا تو اس وقت وہ سائل کھڑا ہوا تھا، یعنی سرکار سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تو اس نے کویسچن کیا، آپ نے سر اٹھایا، سائل سامنے کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے شاید فرمایا کہ جس نے اس لیے قتال کیا یعنی جنگ کی کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے والا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بالفرض کوئی جنگ کرتا ہے، کوئی قتال کرتا ہے، کہیں جہاد کرتا ہے، اگر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، دین کی سر بلندی مقصود ہو تو وہ اللہ کی راہ میں کہلائے گا، اور اگر کوئی سیاسی قتال کرتا ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے، ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام و نمود کروانے کے لیے، یا لسانی بنیادوں پر کوئی جنگ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے دنیاوی کسی نقصان کی وجہ سے جنگ کرتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو فضائل جو برکات اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے بیان کیے گئے ان میں سے ان لوگوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر تو بہت ہی کم کوئی لڑتا ہوگا، ورنہ زیادہ تر ہمارا جھگڑے ہوتے ہیں زمینوں کے، پلاٹس کے، مکانوں کے، پراپرٹی کے، اور کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا تھا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، کوئی اس کو محبت کے معاملات میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، اور اسی طرح کوئی لسانی بنیادوں پہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے، یہ سب جو ہے اللہ کے راستے میں کوئی بھی مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور اس پہ کوئی ثواب کا ترتب نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں گناہ کے پہلو شامل حال رہے اور نفسانی خواہشات کا دخل رہا تو آخرت میں سخت گرفت کا امکان ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، اب یہ بھی حدیث پہلے گزر چکی ہے اور تقریباً اسی عنوان کے ساتھ ہے کہ باب السوالی والفتیا عند رمی الجمار، یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے وقت سوال کرنا۔
میں پہلے حدیث ذکر کر دیتا ہوں، آپ نے پہلے سنی ہے، جو ریگولر سن رہے ہیں سنتے ہی سمجھ جائیں گے وہ حدیث یہ پہلے بیان ہو چکی ہے، اور پھر اس پہ تھوڑا سا میں کلام کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا۔ جمرہ سے مراد وہ جو شیطان ہیں، 3 شیطان ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں، تو جمرہ کے پاس دیکھا، آپ سے سوال کیا جا رہا تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے، یعنی پہلے قربانی کر لی ہے پھر کنکری ماری ہیں۔ آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہر کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے سر مونڈ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب نہر کر لو، کوئی حرج نہیں۔ آپ سے جس چیز کے بھی مقدم یا مؤخر کرنے کے بارے میں، آگے کرنے پیچھے کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو اس پہ پہلے کلام گزر چکا ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں مینا میں ترتیب پہلے دن 10 ذوالحجہ کو ترتیب فرض ہے۔ پہلے ہمارے ہاں کنکری ماری جائے گی، اس کے بعد قربانی کی جائے گی، اس کے بعد حلق کیا جائے گا۔ جو اس کے خلاف کر لے گا اس پہ دم لازم ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث جب پہلے گزری تھی تو میں نے اپنی احناف کی تائید کی حدیثیں بھی بحوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، جنہیں ملاحظہ فرمانا ہو وہ پچھلے پروگرام دیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں یہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اب دوبارہ ہم اس میں کلام نہیں کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اگلا باب قائم کرتے ہیں کہ اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ جب سرکار نے، چلے تھوڑی سی بات میں اس میں کہہ دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تم اب کر لو، تو اس میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے ترتیب کو ساقط کیا ہے۔ تو احناف اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ اصل میں سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے پہلے نہیں کیا، مثلا جیسے پہلے والے صحابی نے کہا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا، فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا حج ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اس کا انکار نہیں ہے کہ تم پہ دم بھی لازم نہیں ہوگا، بلکہ سرکاری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر ترتیب بدل دی ہے تو یوں نہ گھبراؤ کہ شاید تمہارا حج نہیں ہوا، حج ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج ہو جائے گا۔ ہاں اب تم ترتیب چونکہ قائم کرنا ضروری تھا اور تم نے ترتیب قائم نہیں کی ہے تو دم تم پہ لازم ہوگا۔ دم کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، وہ دوسری حدیثوں کے اندر تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کر دی گئی تھی۔ اب یہ اگلا باب قائم کرتے ہیں، باب قول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے قول کا باب کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو جو بھی علم دیا گیا ہے وہ کم ہے، یعنی یہ روح کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے، اور خطاب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اوتیتم جمع کا صیغہ ہے کہ اے لوگو تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ اس کے تحت یہ حدیث پاک لے کر آئیں گے۔ حدیث نمبر ہے 125۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کے کھنڈرات میں جا رہا تھا، سنسان علاقہ تھا، وہاں جا رہا تھا، اور آپ جس لاٹھی پر ٹیک لگاتے تھے وہ آپ کے ساتھ تھی۔ ایک عصا مبارکہ سرکار کے پاس ہوتا تھا، جب آپ کبھی کھڑے ہوتے تھے اس پہ سہارا لگا کر آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آپ یہود کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ سوال نہ کرو، یہ کوئی ایسا جواب نہ دینے جس کو تم ناپسند کرو گے۔ دوسروں نے کہا کہ ہم ان سے ضرور سوال کریں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا ابا القاسم، اے ابو قاسم، روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہوں نے سوال کیا، سرکار خاموش ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، یعنی میں نے ایسی کیفیات دیکھ لی کہ وہاں سوال ہوا، سرکار خاموش ہوئے اور آپ پہ وحی کی کیفیات نمودار ہوئیں۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی میں بھی آپ کی پیشانی مبارکہ سے پسینے بہنا شروع ہو جاتے تھے، اتنا روب تھا وحی کا اور اتنا دباؤ اور ثقل سرکار محسوس فرماتے تھے۔ تو یہ ثقل اور یہ بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس وقت سرکار پر وحی نازل ہو رہی ہے، پس میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ سے نزول وحی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور یہ لوگ، یہ آیت مبارکہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں،
قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 ہے، یہ 85 نمبر یہ حدیث یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کو جو بھی علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہود جانتے تھے کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی پچھلی کتابوں میں لکھی تھی، اور ان کے ہاں سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھی، اور یہ اس جگہ ذکر نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع دوسری جگہ آئے گا تو میں آپ کو اور نشاندہی کر دوں گا کہ یہود کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اگر اس سے روح کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کبھی بھی روح کی حقیقت نہیں بیان کرے گا، بلکہ وہ اللہ کی طرف منسوب کر دے گا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے بعض نے جب کہا کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو دوسرے بعض نے کیا کہا کہ ان سے سوال نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا جواب دے جس کو تم ناپسند کرو، یعنی یہ تمہاری بالکل اسی سینہ بسینہ جو روایتیں چلتی آ رہی ہیں اس کے مطابق اگر جواب دے دیں گے تو پھر تمہیں بڑا برا فیل ہوگا کہ یار یہ تو واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں اور تم ایمان لاؤ گے نہیں ان کے اوپر، تو پھر تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی، تو اس لیے سوال ہی نہ کرو۔ لیکن بعض نے کہا کہ دیکھتے ہیں، ہم آزماتے ہیں کہ واقعی یہ جواب دیتے کہ نہیں دیتے، تو انہوں نے کویسچن کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نشانیوں کو پہلے بیان کیا ہوا تھا، اور ان میں وہ نشانیاں معروف تھیں کہ وہ آخر نبی سے جب کویسچن کیا جائے گا وہ کبھی بھی روح کی حقیقت کے بارے میں کلام نہیں فرمائیں گے۔ ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح کی حقیقت سے ان کے بارے میں کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ تو روح کیا چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم دیا گیا نہیں دیا گیا؟ تو اس میں علماء مختلف رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہیں دیا گیا تھا، اور بہت سے اس طرف ہیں کہ آپ کو باقاعدہ علم دیا گیا تھا لیکن اس کو ظاہر کرنے کو منع کر دیا گیا تھا، اور یہی زیادہ انسب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی وسعت علمی سے نوازتا ہے اور نوازا ہے، تو اس کا روح کا علم چھپا کر اور آپ سے مخفی رکھ کر اس سے کیا مطلب کوئی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور علم دیا، اور یہ نہیں فرمایا، دیکھیں اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے جو جواز کے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جواب میں فرما دیتا ہے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن آپ نے جواب اللہ نے کیا جواب دلوایا؟ حبیب ان سے کہیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی میں نہیں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنا منع کیا گیا ہے، بس میں اتنا کہتا ہوں جو اللہ نے فرمایا کہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو ہو گیا، بس یہ روح داخل ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اللہ نے روح کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ ایک چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، اور ہمارے قرآن کی حقانیت کی، مذہب اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھے رہیں، قیامت تک کوئی روح کی حقیقت نہیں بیان کر سکتا، کتنا ہی یہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، کتنی تحقیق کر لیں۔ یہ ہماری طرف سے بھی ایک چیلنج ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں چیلنج کرنے والے؟ معمولی سے انسان ہیں، لیکن ہمیں اپنے قرآن پر اعتماد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم ایک سچی کتاب نازل فرمائی ہے۔ جو غیر مسلم بھی ہمارا اگر یہ بیان سن رہے ہیں وہ تھوڑا سا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج گویا کہ دے دیا ہے، ان کو بتا دیجئے کہ تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، روح صرف میرے رب کے حکم سے، اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو قیامت تک کے سائنسدانوں کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے کہ بتاؤ روح کی حقیقت تلاش کر کے بتا دو، اگر جواب دے سکو تو یعنی تحقیق کر کر کے لوگ مر جائیں گے لیکن روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایسے ایسے تجربات کیے گئے ہیں کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ روح کیسی ہے، یعنی شیشے کے مرتبان کے اندر جاندار کو ڈال دیا گیا ہے حتیٰ کہ دم گھٹ کے وہ مر گیا، اور پھر اس کو واچ کیا گیا ہے مختلف کیمراز کے ساتھ کہ شاید کوئی چیز نکلتی بھی محسوس ہو، شاید کوئی کثیف سی چیز کو گرد و غبار ہی نظر آ جائے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا۔ انسان باتیں کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو سر ڈھلک جاتا ہے، جسم سے روح نکل جاتی ہے، نکلتے ہوئے پتہ نہیں چلتی کہاں چلی گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ہم مریں گے تو روح کو دیکھیں گے، دیکھنا اور ہے، رؤیت روح ایک الگ چیز ہے، اور اس کی حقیقت اور معرفت کا حصول ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ معرفت سے منع فرما رہا ہے کہ اس کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کے حکم سے ہے، رؤیت کا انکار نہیں ہے، تو لہٰذا مرنے کے بعد ہم بالکل روحوں کو دیکھیں گے، روح نظر آتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو
تو اس کی آنکھوں کو آہستگی سے بند کر دیا کرو، اس لیے کہ مردے کی نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی اس کی آنکھ جو کھلی رہتی ہے نا تو روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی طرف مردہ نگاہ اٹھاتا ہے، تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، تو روح باقاعدہ نظر آئے گی، ہمیں بھی نظر آئے گی، ہم اپنی جب ہم خود بلکہ جب انتقال ہوگا جسم تو نیچے پڑا ہوگا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل ہوگا تو ہماری روح جائے گی آسمانوں کی طرف، ساتوں آسمان پار کر کے پھر عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوگی، یہ نیک روح کو سعادت عطا کی جاتی ہے۔ تو اس وقت جب ہم اوپر کو اٹھ رہے ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم ایک روح کی شکل میں ہوں گے، جسم تو لوگوں کے درمیان پڑا ہوگا، تو یعنی گویا کہ روح کو دیکھا جائے گا، ارواح طیبات نظر آتی ہیں، ان کو دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کے اوپر کلام ہے، اس کو اللہ نے منع فرمایا کہ کوئی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو روح کا علم عطا فرمایا، لیکن آپ کو بھی بیان کرنے سے منع کر دیا، لہذا جب اللہ تعالیٰ بیان نہ فرمائے اور اس کے رسول جو سب سے بڑی سورس ہے ہمارے پاس چیزوں کی معرفت اور حقیقت کو جاننے کے سلسلے میں، اور آپ ہی نہ بیان کریں تو اس کا مطلب بس پھر کوئی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ چیلنج قرآن پاک نے قیامت تک کے سائنسدانوں کو دیا ہے، اگر وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کر چکے ہیں، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جان لیں، لیکن انشاءاللہ قیامت تک نہیں جان سکیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا کہ باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقعوا فی اشد منہ، یعنی اس شخص کا باب جس نے بعض اختیاری چیزوں کو اس خوف سے ترک کر دیا کہ بعض لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گی تو وہ کسی بڑے شر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہاں پہ وہ حدیث لے کر آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں لوگوں کی عقول کے مطابق کلام کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، گویا کہ امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی عقل کے مطابق کلام کرنا چاہیے، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے نہ کریں کہ ان کی عقلیں اس کو قبول نہ کر سکیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس چیز کا انکار کر بیٹھیں۔ اس لیے عالم اور مفتی کو بھی چاہیے کہ بہت پیچیدہ اور دقیق قسم کے مسائل اور دقیق تحقیقیں عوام کے سامنے بیان نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ عوام اپنی کم فہمی کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر اس کی حقیقت تک، اس کی معرفت تک نہ پہنچ، صحیح معرفت تک نہ پہنچ سکے اور انکار کر بیٹھے تو گناہ گار ہوں گے۔ حدیث کرتے ہیں، حدیث نمبر 126 اس کے تحت ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تم کو بہت راز کی باتیں بتاتی تھیں، تو کعبے کے بارے میں انہوں نے تم کو کیا بتایا ہے؟ تو اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ ابھی وقت بہت ہی قلیل رہ گیا تھا تو بہرحال حدیث آگے تھی، میں نے بیان کر لیا تھوڑا سا، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ تفصیلی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔